کالر ہیں ہری اوم تت ست، بڑے زبردست نام آتے ہیں. جی بھائی آپ اسٹیج پر ہیں. السلام. آپ سے شاید بات بھی ہوئی ہے پہلے. ایک سیکنڈ سر، تھوڑی سی میری سیٹنگز مجھے بدلنی ہوگی ذرا سا. ارے پنڈت جی ہیں کیا؟ ہاں سر. جی میرے کچھ سوال ہیں. آپ تو بڑے مجھے دن کے بعد ڈاؤٹ. آئے ہیں، بڑے دن کے بعد پدھارے ہیں. جی سر، اصل میں آپ کی اسٹریم کی ٹائمنگ 4 سے آئی تھنک 4 سے 8 کے بیچ میں ہو رہی تھی، تو اس وقت میں پڑھائی میں رہتا ہوں، تو اس لیے نہیں آ پا رہا تھا. منتروں کا چاپ 9 کرتے بجے ہیں کے یا بعد. کسی سائنس وائنس کی کتاب کی پڑھائی میں رہتے ہیں؟ نہیں، میں تو اپنے سائنس مطلب کہ میرا زیادہ تر جو ہے یو پی ایس سی کا اسٹڈی ہے، تو اچھا میں اچھا اس کی کرتا ہوں، تو اس میں سائنس بھی انکلوڈ ہو جاتی ہے. ہاں زبردست. ابھی میں نے ہاں کسی نے بتایا کہ آپ نے کچھ چیلنج ویلنج دیا ہے، آپ دیوبند جانے والے ہیں. دیوبند. آپ نے چیلنج دیا، کس نے دیا؟ میں دیوبند کیوں جاؤں گا سر، مجھے تھوڑا اہل حدیث پسند آتا ہے. مفتی صاحب آپ کو جو کنفیوژن ہو رہا ہے نا ایتھیسٹ پنڈت کے ساتھ، یہ وہ نہیں ہے. ایتھیسٹ پنڈت نہیں ہیں آپ؟ ہاں جی. نہیں میں ہاں مجھے یہ کنفیوژن ہو رہا ہے کہ یہ ایتھیسٹ پنڈت ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے چلے ایتھیسٹ پنڈت نہیں، ویسے پنڈت ہیں آپ. ہاں سر. ہاں تو یعنی سناتنی ہے پکے والے، ایتھیسٹ نہیں ہے. چلیے خیر ٹھیک ہے، بہت اچھا ہوا. آپ سے ویسے مجھے آپ سے بات تو ہوئی تھی، اب مجھے سمجھ میں آ گیا. اصل میں ہوتا کیا ہے بھائی، اتنے سارے کالرز ہوتے ہیں. آئی ایم سوری. اب مجھے یاد آ گیا آپ کون ہیں. میرے ساتھ آپ واٹس ایپ کے اوپر بھی جڑے ہوئے ہیں، اور جی آپ کا نام بھی میرے ذہن میں آ گیا. آئی ایم سوری. جی ہاں جی کوئی بھائی نہیں اب سر. بتائیے. سر مجھے ایک چیز یہ کلیئرلی جاننا ہے، کیا جو اللہ تعالیٰ ہیں وہ ساکار ہیں؟ ساکار مینس جیسے آخرت میں ہم ان کا باڈی دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فارم لیس ہے، اس کی کوئی یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ادھر ہے ادھر نہیں، یا وہ اس جسم میں ہے اس جسم میں نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ کہہ دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دنیا میں آپ جو بھی چیز اٹھا لیں، اس کا کوئی نہ کوئی فارم اور اس کا کوئی نہ کوئی اس کی صورت ہے، شیپ ہے. تو جب اللہ کے جیسا کوئی نہیں تو پھر وہ فارم لیس اور شیپ لیس ہوگا اور ہے. اب رہی یہ بات کہ ہم آخرت میں اس کو کیسے دیکھیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو یہ مسئلہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے چونکہ ہم اس دنیا کے پیرامیٹرز اور جو لاز آف فزکس ہیں اس کی بنیاد پر میٹا فزیکل ورلڈ کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کئی ساری چیزوں کا، کئی ساری شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو دیکھنے والا ہے اور جو چیز دیکھی جا رہی ہے وہ دونوں جسم ہو اور اس کا کوئی نہ کوئی شیپ اینڈ فارم ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھا جا رہا ہو وہ روشنی میں ہو. اگر وہ اندھیرے میں ہوگی تو چاہے اچھی خاصی بڑی کیوں نہ ہو لیکن اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایک خاص ڈسٹینس پر ہو، یعنی اگر وہ اتنی دور ہے کہ مثلا 10-15 میل دور رکھی ہوئی ہے، پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یا وہ آپ کی آنکھ سے اتنی قریب ہے تو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے. مثلا آپ اپنی پلکوں کو نہیں دیکھ پاتے، یا آنکھ کے اندر اگر کچھ گر جائے تو آپ اس کو نہیں دیکھ پاتے چونکہ وہ ڈسٹینس جو مینٹین کرنا چاہیے وہ مینٹین نہیں ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے وہ ایک خاص ڈائریکشن میں ہو، اگر وہ ڈائریکشن میں نہیں ہے کسی بھی، یا کسی اسپیس میں نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. اب یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری شرطیں ہیں، یہ اس فزیکل ورلڈ کے لیے اپلیکیبل ہیں. لیکن جب ہم بات میٹا فزیکل ورلڈ کی کر رہے ہیں، یا اس ورلڈ کی کر رہے ہیں کہ جہاں یہ لاز آف فزکس ڈیفائی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو وہاں پر یہ شرطیں لاگو نہیں ہوں گی. اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں، چونکہ یہ شرطیں وہاں نہیں پائی جائیں گی، خدا چونکہ فارم لیس اور شیپ لیس ہے، لہٰذا وہ نظر کیسے آئے گا، تو اسی کو ہم بولتے ہیں فالس ایکویولنس فیلسی. اسی کو عربی میں بولا جاتا ہے قیاس الغائب علی الشاہد، یعنی انسین کو ایسا سمجھ لینا جیسا کہ وہ آبزرویبل ہو، اور یہ ایک فیلسی ہے. جی بھائی.
جی سر یہ تو کلیئر ہو گئی. میرا دوسرا سوال ہے کہ جو تعبیز پہنتے ہیں تعبیز، تو تعبیز پہننا تو سر کفر ہے نا؟ تعویذ میں جو لکھا ہوا ہے اگر وہ کفریہ ہے تو وہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے مثلا جیسے کہ قرآن کی آیت یہ لکھی ہوئی ہے، مثلا میں بتا دیتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. قرآن کی اگر آیت لکھی ہوئی ہے تو اس تعلق سے ہمارے یہاں یعنی مسلمانوں میں دو نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. ایک نقطۂ نظر یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ حدیثوں میں تعویذ لٹکانے سے منع کیا گیا ہے تو وہ ہر طرح کے تعویذوں کو شامل ہے اور تعویذ لٹکانا جو ہے وہ شرک ہے. یہ ایک نقطۂ نظر ہے. دوسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ تعویذوں کو لٹکانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے چونکہ جاہلیت کے دور میں شرکیہ الفاظ لکھ کر اور غیر اللہ سے مدد مانگ کر تعویذ بنائے جاتے تھے اور وہ تعویذ لٹکا لیے جاتے تھے، تو وہ اس لیے شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ قرآن کی کوئی آیت لکھیں گے تعویذ میں تو یہ شرک نہیں ہوگا. قرآن کریم نے خود یہ بات کہی ہے کہ اس میں شفا ہے. اب اس کو پڑھ کر بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کی کسی آیت کو لکھ کر بھی شفا حاصل کی جا سکتی ہے. یہ دوسرا نقطۂ نظر ہے. حدیث سے ایک روایت ہے، مشکات المصابیح کی روایت مجھے یاد آ رہی، کئی سال پہلے پڑھی تھی. اس میں ایک صحابی نے اپنی بیٹیوں کے لیے تعویذ بنایا تھا اور وہ تعویذ اس طرح بنایا تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی. یہ مشکات میں ایک روایت ہے. تو ایک نقطۂ نظر یہ ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، آپ کو جو اچھا لگے اس کو اختیار کر. مطلب یہ دلائل اسٹرانگ ہے نا؟ جی ہاں، بالکل بالکل اسٹرانگ ہے. یہ نہیں کہا تو جائے گا کہ تعویذ پہننا ان این ایبسولوٹ مینر شرک ہے، یہ کہنا درست نہیں ہے، میں اس کے خلاف ہوں. ہاں آپ کی جی پرسنل سر چوائس، آپ نہ پہنے تو نہ پہنے. مثلا میں نہیں پہنتا ہوں. میں بھی نہیں پہنتا ہوں، بس میرا ایک دوست ہے وہ پہنا ہوا تھا، تو ہمارا تو جو فرینڈ گروپ ہے وہ اہل حدیث کا ہے، تو پھر ہم لوگوں نے اسے بولنا چالو کر دیا کہ تم کیوں پہنے ہوئے. تو بیچارہ آفینڈ ہو گیا تھا، تو اس لیے میں سوچا کہ اس کی طرف سے میں میں بیچ پوچھ لوں. میں بیچ میں چلا میں گیا تھا. تیسرا آپ ریورٹ ہیں؟ مطلب مفتی صاحب یہ نہیں ریورٹ نہیں، ہے؟ میں ریورٹ وغیرہ نہیں ہوں بھائی. اچھا ہاں ان میں کی ریورٹ کہانی نالج تھوڑا بڑی الگ ہے. زبردست. ان کی کہانی تھوڑا الگ ہے. اچھا اچھا. جی ہاں جی. اور میرا ایک یہ سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے سمے میں ایک ایسی بیماری آئے گی جس سے کہ لوگوں کے شریر میں بہت زیادہ ہی مطلب کھجلی ہوگی وغیرہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج وہ صحیح ہو رہی ہے، بٹ جیسے کہ بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی دعا کے لیے جو پستک ہونی چاہیے، جو بک ہے، کوئی اویلیبل ہے جو ہم لوگ خریدیں تو ان کو آسانی ہو جائے؟ وہ کون سی بیماری میں کون سی دعا دعاؤں پڑھنی کی چاہیے؟ کتابیں جو ہیں وہ تو بہت ساری ہیں، بلکہ ہر حدیث کی کتاب میں باقاعدہ ایک چیپٹر ہوتا ہے، چیپٹر آف پریئرس، یعنی کتاب الدعوات، اس میں دعائیں ہیں. رہی یہ بات کہ کوئی خاص کتاب ایسی کہ جس میں صرف بیماریوں کے تعلق سے دعائیں لکھی ہوں، ایسی بھی ہے. طب نبوی ہے نا شاید؟ نہیں، طب نبوی میں تو طریقے ہیں الگ الگ، اس میں مجھے یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس میں دعائیں بھی ہیں، لیکن ایسی بہت سی کتابیں آپ کو مل جانی چاہیے. ابھی میرے ذہن میں کوئی نام نہیں آ رہا ہے. تو حسن حسین، ہاں تو یہ بھی ایک صاحب نے اس کا انگلش میں لکھا ہے. تو حسن حسین جو ہے وہ اس میں آپ کو آتھینٹک دعائیں مل جائیں گی انشاءاللہ جو بیماریوں کے وقت پڑھی جاتی ہیں. جی تھینک یو سر. لاسٹ سوال ہے میرا کہ میرا دوست ہے اور وہ بینکنگ کی تیاری کرنا چاہتا ہے، لیکن بینک میں ہم جانتے ہیں کہ یہ والا بیاج سوال فقہی ہو گیا. حالانکہ وہ جو جی تعویذ والا ہے نا وہ بھی بڑا کنٹروورشل سوال تھا. آپ نے مجھ سے میں عام طور سے یہ والا سوال انٹرٹین نہیں کرتا ہوں، فلو میں نکل گیا جواب. ہاں لیکن یہ والا جو ہے فقہی ہے پیور، اس کو ہم نہیں لے پائیں گے. نہیں دیکھیے میں آپ پرسنل کر اس لیجیے چیز مجھ سے سے، آپ پرسنل کر لیجیے مجھ سے. ٹھیک ہے، میں پرسنل کر کے اس کو بھیج دوں گا. دراصل ہاں میں نے کہہ دیا کیا کہ میں تو اسٹرکٹ بیاج کے سود کے خلاف ہوں، تو جی. اس نے کہا کہ میری مجبوری ہے، میں اسی فیلڈ میں اسٹرانگ ہوں پڑھائی میں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا اور وہ اسٹریم تو میں شیئر کر دوں گا. ہاں صحیح. اچھا یہ مشکات کی میرے خیال سے اس روایت کا حوالہ دیا ہے انہوں نے کہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا 4554. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ وہی روایت ہے کیا؟ 4554. اوکے. ہاں شیئر کر دیں گے تو کافی آسانی ہوگی. جی ہاں. اچھا جی، نہیں یہ وہ والی روایت نہیں ہے.
ما ابالی ما اتیت ان انا شربت تریاقا او تعلقت تمیمتا او قلت الشعر من قبل نفسی. نہیں یہ وہ روایت نہیں ہے، وہ دوسری ہے. خیر چلیں جی، تو میرے ذہن میں وہ روایت اتفاق سے نہیں ہے، چونکہ اگر ہوتی تو میں آپ کو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مشکات میں موجود ہے، اور ان صحابی نے وہ تعویذ اپنی اولاد کے لیے تیار کیے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں تھینک یو سو مچ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. اچھا